جب ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور تاریخ کے اوراق کو کھنگال کر دیکھتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر دور میں حق اور باطل کی آویزش اور ٹکر رہی ہے۔ یہ ایک نظام اور قدرت کی کرشمہ سازی ہے کہ ہر دور میں حق بے سر و سامانی کے عالم میں آیا اور باطل ہر طرح کی طاقت، تکبر، غرور، انانیت، وحش، طاقت، حشمت کے ساتھ آیا۔ لیکن تاریخ کی ورق گردانی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو ہی غلبہ دیا۔ میرے دوستو، تاریخ کے طالب علموں کو معلوم ہونا چاہیے کہ باطل نمرود کی شکل میں آیا تو حق ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں ظاہر ہو، باطل فرعون کی شکل میں آیا تو حق موسیٰ کی شکل میں ظاہر ہوا، باطل قیصر و کسریٰ کی شکل میں آیا تو حق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ظاہر ہوا، باطل حجاج بن یوسف کی شکل میں آیا تو حق عبداللہ بن زبیر کی شکل میں ظاہر ہوا، باطل خلیفہ منصور کی شکل میں آیا تو حق امام اعظم ابو حنیفہ کی شکل میں ظاہر۔ اسی طریقے سے ہندوستان میں باطل جلال الدین اکبر کی شکل میں آیا تو حق مجدد الفسانی کی شکل میں آیا، باطل فرقہ اثنا عشریہ کی شکل میں آیا تو حق شاہ ولی اللہ کی شکل میں آیا، باطل راجہ رنجیت سنگھ کی شکل میں آیا تو اس کے لیے شاہ اسماعیل شہید آگے بڑھے، باطل انگریزی فتنوں کی شکل میں آیا تو اس کے لیے حق علماء دیوبند کی شکل میں ظاہر ہوا۔ میرے دوستو، ہمیں روز روشن کی طرح یقین ہے آج پوری دنیا میں صحیح معنوں میں حق پر قائم جماعت علماء دیوبند کی جماعت ہے۔ اس دور میں انبیاء کی وارث جماعت ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہر باطل کا ہر طریقے سے مقابلہ کیا۔ انگریز آیا، اس کا مقابلہ کیا، اس کی ذریت سے قادیانی آئے، اس کا مقابلہ کیا، پرویزی آئے، اس کا مقابلہ کیا، دشمنان صحابہ آئے، ان کا مقابلہ کیا۔ غرض کی باطل جس شکل میں آیا، دیوبند کا پرچم حق بالکل اس کے مقابل میں آیا۔ اسی کو شورش کاشمیری کہتا ہے، اس میں نہیں کلام کہ دیوبند کا وجود، اس میں نہیں کلام کہ دیوبند کا وجود، ہندوستان پر ہے احسان مصطفیٰ۔ گوجے گا چار کھونٹ اس نانوتوی کا نام، گوجے گا چار کھونٹ اس نانوتوی کا نام، باٹا ہے جس نے بادے عرفان مصطفیٰ۔ میرے دوستو، آپ کتابیں اٹھا کر کے پڑھ لیجئے، ملک کی آزادی میں ہمارے علماء کرام نے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، پھانسی کے پھندوں کو بھی چوما ہے، ہمارے علماء کو سلاخوں کے پیچھے بھی ڈالا گیا ہے، لیکن باطل کا ساتھ ہرگز نہیں دیا۔ آپ پڑھ لیجئے مولانا قاسم نانوتوی کو، آپ پڑھ لیجئے مولانا رشید احمد گنگوہی کو، آپ پڑھیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو، بڑے بڑے چوٹی کے علماء جنہوں نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے لیکن اپنے ملک کی حفاظت کی ہے۔